مکتوب نمبر 152 دفتر اول حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف جناب سیادت پناہ اور نقابت پناہ جناب شیخ فرید صاحب کے طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اطاعت اللہ ہے جل وعلا شانہ۔ اب کوئی اگر یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی میں اطاعت کرتا ہوں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اللہ کریم نے اپنی رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت بعینہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ پس اللہ رب العزت کی اطاعت کی دعویٰ رکھنے والے لوگ جو حضور کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہے جل وعلا شانہ۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہوں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اطاعت نہیں ہے، تو یہ فی الحقیقت اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اسی لیے اس آیت شریف میں یہ کلمہ قد کو آیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ قد جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ بندو اگر تم یہ کہتے ہو، یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں اور میرے محبوب کی اطاعت نہیں ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فقد اطاع اللہ کا جو لفظ فرمایا ہوا ہے، اسی لیے کہ کوئی ہوس والا، کوئی احمق اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی اطاعت میں کوئی جدائی نہ لے کے آئے۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو ان دو اطاعتوں کو الگ الگ گنتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ تفریق ڈالے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کہ اللہ تو الگ ہے، رسول اللہ الگ ہے، اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں تو جب کرتے ہیں بس یہ کافی ہے نا، رسول کی اطاعت تو نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بعضی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعضی چیزوں کو نہیں مانتے، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی رستہ نکال لے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو حق کافر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے الگ رکھیں، اللہ کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے الگ رکھیں، تو یہی حق کافر ہے۔ کچھ مشائخ نے بعض اوقات سکر کی حالت میں یا غلبہ حال کے وقت میں کچھ ایسی باتیں کی ہے کہ جس میں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دو طاعتوں کے درمیان کوئی فرق آتا ہے۔ مثلا ابھی آگے آپ کو بتائیں گے کیا ہے، تو وہ باختیار محبت یکی بردیگری، ایک کی محبت کو زیادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کو زیادہ رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت سے کم سمجھتے ہیں۔ کچھ مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے یہ قول کیا ہوا ہے، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس قول کو بھی رد کرتے ہیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کی وقت میں خرقان کے قریب پہنچے تھے، جو ایران کا شہر ہے خرقان سے انہوں نے اپنی وکیلوں کو بھیجا جناب سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف، اور ان کو کہا کہ حضرت کو یہ فرما دیں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، اور اپنی وکیلوں کو کہا وہ تو بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے، لیکن اگر انہوں نے منع کیا تو پھر آپ لوگ یہ آیت شریف پڑھ کے سنائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اولی الامر آپ کے جو اولی الامر ہے، جس میں سے بادشاہ وقت نے مراد اولی الامر سے بادشاہ لیا تھا، ان کی اطاعت کر لیں۔ ٹھیک ہے، وکیل لوگ وہاں گئے جو بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ آ جائیں۔ وہ خاموش رہا، یعنی توقف کیا اس نے، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے وہاں پہ۔ تو وکیلوں نے ان کو کہا
کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بادشاہ نے تجھے بلایا آپ نہیں جا رہے، ان کی اطاعت آپ پر لازم ہے، آپ نہیں جا رہے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا، جو جواب مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ دیکھیں ان کے مرشد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، لیکن وہ جواب ان کو پسند نہیں آیا کہ میں اطیع اللہ کا اتنا گرفتار ہوا ہوں کہ شرمندہ ہوں اطیع الرسول پر، اور اطاعت اولی الامر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت میں اتنا مصروف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے شرمندہ ہوں، یعنی ان کی اطاعت میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمزور پڑ گیا ہوں تو اولو الامر کی اطاعت کو میں کیا کروں؟ اللہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے اللہ کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ جانا ہے؟ ہائے افسوس ہے شیخ پر، اس نے یہ کیسے بات کر لی؟ یہ بات جو ہے نا استقامت سے دور ہے کہ مستقیم الاحوال اولیاء اللہ ایسے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ مشائخ مستقیم الاحوال عظیم قسم سخنان تنزہ میں نمایاد، اس طرح کی باتوں سے مستقیم الاحوال جو مشائخ ہے وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں اتنا مستغرق ہوں کہ رسول اللہ کی اطاعت کو میں چھوڑ چکا ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے جو مستقیم الاحوال اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں، تصوف میں، سب کچھ میں دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی جانتے ہیں۔ یہ مستقیم الاحوال ہوتے ہیں۔ مستقیم الاحوال یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعین ہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں لیکن رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوں، فرماتے یہ تو عین ضلالت اور گمراہی ہے۔ ایک اور روایت بھی کرتے ہیں کہ ایک روز شیخ مہنہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ علیہ قادریہ کے ایک بزرگ ہے جناب شیخ ابو سعید ابو الخیر، یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑے سید صاحب تشریف لائے از اکابر سادات خراسان، سادات خراسان میں سے ایک سید بھی وہاں پہ تشریف لائے۔ اتفاقاً اس دوران ایک مجذوب مغلوب الاحوال وہ بھی آ گیا۔ ایک مجذوب شخص تھا، مغلوب الاحوال تھا، یعنی اس پہ جذب و کیف اور سکر کے حالت تھا اس پہ۔ جو حضرت شیخ تھے نا حضرت ابو سعید ابو الخیر، اس مجذوب کو انہوں نے سید پر تعظیم دی اور سید پر تقدیم دی۔ سید کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں آل رسول ہوں، اکابر سادات میں سے ہوں، ایک مجذوب کو لایا گیا اور مجذوب کو انہوں نے مجھ سے زیادہ تعظیم دی، مجھ سے زیادہ اس کو عزت دی۔ تو شیخ نے ان کو کہا، شیخ ابو سعید ابو الخیر نے کہا، سید کو انہوں نے کہا آپ کی تعظیم میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت داری ہے، آپ آل رسول و سید ہو، اور تعظیم این مجذوب بواسطہ محبت حق سبحانہ، اور اس مجذوب کی میں اسی لیے تعظیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے میں ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا اس جملے سے؟ مطلب یہ نکلا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی قرابت داری میں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہاری تعظیم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی تعظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے بڑھ کر ہے، تو مجذوب کو میں اسی لیے کر رہا ہوں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ فرمایا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اطاعت اللہ ہے جل وعلا شانہ، تو یہ کیسے تفرقہ ڈال رہے ہیں لوگ تفرقہ ڈالے کہ نہیں اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول اللہ کی اطاعت الگ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی تفرقے کو بھی جو مشائخ ہے مستقیم الاحوال وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ فرماتے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجھے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہے، تو فرماتے یہ سکریہ کلام ہے، یہ سکر بول رہا ہے، یہ سکریہ کلام ہے، اور فرماتے اس کو میں فضول بات کہتا ہوں کہ یہ فضولی بات ہے، یہ ویسے فضول ہے۔ ایک بات ہے عروج میں، جب کوئی بندہ عروج کر رہا ہے نا، سیر اللہ سیر فی اللہ، اس میں محبت اللہ رب العزت جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دونوں کو الگ الگ جانتے ہیں، محبت اللہ غالب ہو جاتا ہے، اور تکمیل کے مقام میں
یعنی واپس سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء اسباب میں جب آ جاتے ہیں تو چونکہ یہ دعوت کا مقام ہے تو اس وقت پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی تو اللہ کی محبت میں کوئی فرق آیا، نہیں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بعین ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود محبت اللہ رب العزت جل وعلا شانہ ہے۔